أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے میں آپ سے ضروری یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ اپنے پیاروں کو اور اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچائیں۔ گھر سے بلا وجہ باہر نہ نکلیں، اور اگر نکلیں تو ماسک پہنیں، گلوز پہنیں، آ کے آپ لوگ پھر اپنے آپ کو واش کریں تاکہ پلیز آپ اس عذاب سے بچے رہیں، اور یہ بہت ضروری ہے، اس کو مذاق میں مت لیں، کیونکہ پہلے دور دور میں سناتا تھا، اب اپنے بہت نزدیک کے لوگوں میں یہ بات سننے کو آ رہی ہے۔ تو پلیز احتیاط کریں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے۔ امید ہے آپ میری بات کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ نظر لگنے پر کیا کریں، کیا پڑھیں؟ نظر کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ حسد سے نظر، نظر سے جادو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5740 بابو العین حق، نظر بد کا لگنا حق ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ انہوں نے فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تو وہ نظر ہوتی، یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی حدیث ہے صحیح بخاری کی 5705 کہ دم جو ہے وہ خاص نظر لگنے اور کسی موذی جانور یا کوئی چھوٹے موٹے کیڑے کے کاٹنے کا علاج ہے، باقاعدہ علاج ہے۔ ہم لوگ شاید پڑھ لکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ سب فضول باتیں نہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ تو دم جو ہے وہ کس چیز کا علاج ہے؟ خاص طور پہ اس چیز کا علاج دم سے ہوتا ہے، نظر لگنے کا اور کسی موذی جانور کے ڈسنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نظر لگی ہو وہ وضو کرے اور اپنے اس کے بعد غسل کرے، اور اپنے اس پانی سے جس بندے کو اس نے نظر لگائی ہے اس کو غسل کروا دے۔ اور یہ واقعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک صحابی نہا رہے تھے اور دوسرے صحابی نے ان کو نظر لگا دی تھی، وہ پورا طریقہ کار میں بتا چکی ہوں نظر بد میں۔ لیکن آج کل لوگ ان چیزوں کو مانتے نہیں، اور ویسے بھی آج کل اگر کسی کی نظر لگتی بھی ہے تو کوئی مانے گا نہیں کہ میری نظر لگی ہے، بالکل بھی نہیں مانے گا۔ اور لوگ بھی زیادہ ہوں تو بھی پتہ نہیں لگتا کہ کس کی نظر لگ گئی ہے۔ تو ہاں، 2 بندے خالی ہوں اور نظر لگ جائے کسی بچے کو تو پھر تو آبویس سی بات ہے کسی ایک کی تو نظر لگی ہے، پر وہ ماننے کے اوپر ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہو، اگر پتہ لگ جائے، جیسے ماں ہی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی نظر لگ گئی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میری نظر لگ گئی، میں نے اتنے پیار سے اپنے بچے کو دیکھا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے وضو کریں گے، اس کے بعد ازار یعنی ناف سے لے کے گھٹنے تک کے اپنے داخلی حصے کو دھوئیں گے، پانی سے اچھی طرح غسل کریں گے، اس پانی سے اس بچے کو، بچی کو یا جو بھی ہے اس کو غسل کروانا ہے۔ اور یہ مسنون طریقہ علاج ہے، اس سے آپ جو ہے ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نہیں ماننا اس بات کو، یہ بالکل مسنون علاج ہے، یہ میں بتا چکی ہوں، اس کے اندر بھی آپ کو حدیث کا بھی بتا چکی ہوئی ہوں۔ تو یہ کرنا بہت آسان ہے، اور اس کے کرتے ہی وہ صحابی جو بخار میں تڑپ رہے تھے اور جو نیم بے ہوش ہو گئے تھے وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس لیے یہ علاج کر لیں، اگر کسی کو پتہ ہے کہ کس کی نظر لگی ہے تو بہت بہتر ہے، نہیں تو اس کے علاوہ اس کا آلٹرنیٹ بھی ہے، دعائیں ہیں، سورہ ہے، تو آپ اس کو پڑھ کے اسے علاج کر سکتے ہیں۔ جیسے نمبر 1 پہ ہے سورہ الفاتحہ پڑھنا۔ یہ طریقہ علاج میں بتا دیں گے کس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ اس بچے پہ یا جو بھی ہے اس پہ دم کریں، ایون آپ کے ہوا ہے تو آپ خود بھی اپنے پہ کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنا آپ نے ہے طاق میں، چاہے آپ 1 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، اور پڑھنا آپ نے جتنی بھی چیزیں پھر اس کو اسی حساب سے پڑھنا، اگر اس کو 1 بار پڑھا تو باقیوں کو بھی 1 بار، اگر اس کو 3 بار پڑھا تو باقیوں کو بھی 3 بار پڑھ لیں آپ۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے 5702
سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب میں سے بعض صحابہ ایک سفر پہ نکلے، تو وہاں عرب قبائل کا کوئی قبیلہ تھا، وہ ان کے پاس ٹھہرے، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے تھوڑی سی کوئی مدد کریں گے، تو انہوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ان میں سے کسی ایک شخص نے پوچھا کہ کیا تمہیں دم کرنے والا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا ہے، تو وہ پھر ان کو اپنے سردار کے پاس لے گئے، کیونکہ ان کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے، کیڑے نے کاٹ لیا تھا، وہ بہت تکلیف میں تھے۔ تو وہ صحابی نے ان کے اوپر سورہ الفاتحہ پڑھی اور دم کیا، اور وہ اللہ کے حکم سے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے ان کی مہمان نوازی بھی کی اور ان کو ایک بکریوں کا ریوڑ پورا کا پورا دیا کہ یہ آپ ساتھ لے جائیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جب تک ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتا دیں گے ہم یہ نہیں لے کے جا سکتے۔ اور پھر وہ واپس آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا تمہیں کیسے پتا تھا کہ اس سے دم ہوتا ہے؟ اور پھر کہا کہ جا کے وہ اپنی ریوڑ لے لو اور اس میں میرا بھی حصہ رکھنا۔ ہنسی یہ کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا ہے کہ آپ اپنی اجرت بھی لے سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، ان کو فری پڑھانا چاہیے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی انسان کوئی کام کرتا ہے اس کو اپنی اجرت لینی ہے، اور آپ کو خوشی سے دینا چاہیے، کیونکہ وہ کام بڑے نیک ہوتے ہیں جس کی ہمیں اجرت لینی ہے۔ پھر دوسرا ہے سورہ الاخلاص، وہ پڑھنی ہے آپ نے، قل هو اللہ احد، وہ بھی 3 بار، 5 بار، 7 بار، کوشش کریں سب کو 3 بار ضرور پڑھیں۔ پھر اس کے بعد ہے معوذتین، ٹھیک ہے، معوذتین دونوں صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5748 5748۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر اس طریقے سے قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ کر اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر اس پہ پھونک مارتے تھے، اور پھر اپنے پورے جسم پہ 3 بار ضرور پھیرتے تھے جہاں جہاں تک ان کا ہاتھ جاتا تھا۔ اور اگر کبھی وہ بیمار ہوتے تھے تو وہ مجھے ایسا کرنے کو کہتے تھے، یعنی کہ حضرت عائشہ کو پڑھتی ہوتی تھی اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طریقے سے دم کر کے ہاتھ پھیرتی ہوتی تھی۔ لیکن اس کا ایک اور بھی ہے طریقہ کہ آپ نے جب پڑھنا ہے اس کو تو یہ یاد رکھیے گا کہ قل هو اللہ احد تو آپ 3 بار الگ پڑھیں گے، لیکن سورہ فلق اور سورہ ناس کیونکہ اکٹھا نازل ہوئی تھی تو ان کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے۔ اکٹھا ایسے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ کی سورہ فلق، پھر بسم اللہ سورہ ناس، پھر بسم اللہ سورہ فلق، پھر بسم اللہ سورہ ناس، اس طرح سے۔ ایسے نہیں کرنا آپ نے کہ 3 بار قل هو اللہ پڑھ لیا وہ تو ہو گیا، پھر 3 بار آپ نے سورہ فلق پڑھ لی اور پھر آخر میں 3 بار سورہ ناس، نہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کو آپ نے یکجا کر کے پڑھنا ہے۔ یہ بات ضرور ذہن نشین رکھیں کہ یہ طریقہ کار ہے ان 2 سورتوں کو پڑھنے کا۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک اور، یہ سمجھے تیسرا دعا ہے 3371 3371۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو دعا میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں کہ وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اللہ سے، اور فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا ابراہیم علیہ السلام بھی اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر یہی کلمات کے ذریعے پناہ طلب کرتے تھے اللہ سے، اور بڑی خوبصورت وہ دعا ہے، وہ میں پڑھ رہی ہوں آپ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ۔ میں ہر شیطان اور موذی جاندار اور ہر واقع ہونے والی نظر بد سے اللہ کے کامل اور پر اثر کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ تو ہو گئی یہ والی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے 3 بار پڑھنی ہے، صحیح ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی 5700 5700، سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں۔ وہ دعا کیا تھی؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्ली शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफ़ीका बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक। मैं अल्लाह के नाम से आपको दम करता हूँ हर इस चीज़ से जो आपको अजियत दे और हर नफ्स और हासिद के शर से, और अल्लाह आपको शिफा दे। मैं अल्लाह के नाम से आपको दम करता हूँ। ये भी आपने 3 दफ़ा पढ़नी है। फिर एक और सही मुस्लिम की हदीस है 5699 5699। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बीमार हुए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा आए और उन्होंने ये दुआ पढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि युब्रीका व मिन कुल्ली दाइन यशफीका व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व शर्रि कुल्ली ज़ी ऐन। अल्लाह के नाम के साथ वो आपको सेहत दे और हर बीमारी से शिफा दे और हासिद के शर से जब वो हसद करे, और हर बुरी नज़र वाले के शर से। अल्लाह ताला महफूज रखे सबको, हम सबको और आप सबको। तो ये तरीका कार है। सूरह फातिहा पहले आपने पढ़नी है 3 बार, फिर सूरह इखलास आपने पढ़नी है 3 बार यानी कुल वल्लाहु अहद, फिर आपने सूरह फलक और नास इकट्ठा यकजा करके पढ़नी है 3 बार। मतलब 3 बार से मुराद ये सूरह फलक, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह नास। फिर 3 बार आपने जो पहली मैंने आपको आयत बताई औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति वाली, वो आपने 3 बार पढ़नी है। फिर दूसरी आपने दुआ बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका, वो भी आपने 3 बार पढ़नी है। फिर तीसरी दुआ है बिस्मिल्लाहि युब्रीका, ये भी आपने 3 बार पढ़नी है। और याद रखें ये बड़ा बेहतरीन तरीका है नज़र बद को हटाने के लिए। मेरे अपना आजमाया हुआ है और मैं वो चीज़ आप लोगों को बताती हूँ जो मैं आजमा चुकी हूँ। क्योंकि मेरे घर में नज़र लगने का एक वाक़या बहुत ज़बरदस्त किस्म का हुआ था, जो 1.5 महीने तक चला था, जो डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रही थी। और एट द एंड फिर क्या हुआ कि ये अल्लाह का कलाम ही काम आया और कुछ भी काम नहीं आया। तो प्लीज़ इसको आप इजी ना लिया करें। आप अल्लाह के कलाम पे यकीन के साथ जब पढ़ेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला ज़रूर शिफा हासिल करेंगे। और वही बात दोबारा मैं दोहराना चाहूँगी, अपने आप को भी बचाएं, अपने बुज़ुर्गों को भी बचाएं प्लीज़। खुदारा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आके हमारे घरों में हमें मास्क नहीं पहनाने हैं, हमें खुद अपना तरीक़ाकार बनाना है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।